رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، میرے سامنے تشریف فرما عوام اہل سنت، تقدس مآب خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ میں حیران ہوں آپ لوگ اتنی سستی کے ساتھ اس بزم میں بیٹھے ہیں۔ ابھی مداح خیر الانام محترم شعیب رضا نے بڑے عمدہ انداز اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور منقبت سنائی، آپ حضرات نے سنی اور بہت خاموشی سے سنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ سنیں گے تھوڑی دیر، کوئی آپ کسی ٹینشن وینشن میں تو نہیں بیٹھے ہیں یہاں؟ نہیں، آپ کو دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ کسی الجھن میں، پریشانی میں، مجبوری میں یا کسی ٹینشن میں بیٹھے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جب ذکر مصطفیٰ سنتا ہے تو اس کے چہرے پر سستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی کے عاشق کا چہرہ نبی کا ذکر سن کے گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ بہت خاموش ہیں آپ لوگ، اتنی خاموشی نہیں۔ نبی کے ذکر میں اگر خاموش بیٹھے تو بتاؤ مجھے، جس نبی کے صدقے میں زبان ملی، اگر اس نبی کے ذکر میں اس زبان سے نہ بول سکے تو اس زبان کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ اس زبان نہیں ہے نا؟ یہ جگہ آپ نے جلسے میں مطلب عجیب سا ماحول بنا رکھا، شور شرابہ، ہنگامات، ادھر ادھر سے آوازیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے، کچھ وہاں بیٹھے، کچھ ادھر کھڑے، کچھ ادھر کھڑے، مجمع بالکل خالی، یہاں جگہ وہاں جگہ، عجیب سا ماحول آپ نے بنایا ہے۔ جلسہ آپ کا بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر صاحب نے، آپ سب نے مل کر بڑی محنتیں کی ہیں، تو اس جلسے کی کامیابی ان لائٹوں سے نہیں ہے، جلسے کی کامیابی ان غباروں سے نہیں ہے، جلسے کی کامیابی شامیانے سے نہیں ہے، جلسے کی کامیابی اس سجاوٹ سے نہیں ہے، جلسے کی کامیابی دکانیں جو لگی ہیں ان دکانوں سے نہیں ہے، جلسے کی کامیابی اس وقت ہے کہ نبی کا ذکر ہو، عاشق ذکر رسول سنے، یہاں آیا تھا تو اس کا دل جیسا تھا، یہاں سے جائے تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ اگر میری بات، میں آپ کا مہمان ہوں اور میں نے دیکھا ہے، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے
میں بنگال بار بار آتا ہوں، میری تقریریں ہوتی ہیں، لوگ مجھے بلاتے ہیں، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، یہ سچ ہے، بہت اچھی طرح سے خدمت کرتے، مہمان نوازی کرتے، تواضع کرتے۔ تو مہمان میں آپ کا ہوں آج، آپ مہمان کی بات مانتے ہیں؟ بولو بھائی، ارے زور سے بولو، مہمان کی بات مانتے ہیں؟ تو میں آپ کا مہمان ہوں، میں کچھ کہوں میری بات مانو گے؟ وہ سامنے جو بیٹھے وہ اور جو کھڑے وہ بھی مانیں گے میری بات؟ تو جتنے لوگ میری بات مانیں گے میں دیکھوں گا کتنے مہمان نواز ہو۔ ذرا آپ لوگ قریب آ کے بیٹھو اور جو جگہ خالی ہے اس کو فوراً بھرو، جلدی جلدی آؤ، جلدی، تاکہ تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنے، یار اچھا ماحول بناؤ نا۔ پیچھے والے ذرا آگے آگے آ جائیں جلدی، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میں تمہیں نبی کے ثابت کرنا ہے آپ کو، پوری تقریر میری سنیں گے تو توجہ کے ساتھ آپ لوگ قریب آ جائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ آپ لوگ بھی آ گئے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، یہ علماء ہیں، میں ان کے چہرے کی زیارت بھی کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیے، سب کو زیارت کریں گے، علماء کرام کے ثواب بھی ملے گا۔ اور مچل کے محبت سے ذرا درود پاک پڑھ کے سنائے، اللہم محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے میری گزارش ہے، خدا کے لیے خاموش بیٹھنا، آپس میں باتیں نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ سننا، خاموش ہو جاؤ بالکل آپ۔ اور اب توجہ کے ساتھ میں میری آپ کو تقریر سننی ہے، جتنی دیر آپ گوارا کریں اتنی دیر سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مطلع نعت پاک کا پڑھتا ہوں، اسی سے اندازہ کر لوں گا کہ آپ حضرات کیسا سنیں گے۔ نعت پاک کا مطلع اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ذرا جی لگا کے پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی ذرا سستی سے کام نہ لیں، نبی کی محبت میں مچل کے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیرے نام کے سہارے یا رسول اللہ، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری امتیاز عالم برکاتی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، نبی کے نام سے جس کا نام چلتا ہے کام چلتا ہے وہ ضرور بولے گا، تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ اور شعر سماعت کریں، مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن، مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن، مجھے بیڑیوں میں رکھتے مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن، تیرے ذکر کا ہے صدقہ تیرے ذکر کا ہے صدقہ آقا، تیرے ذکر کا ہے صدقہ یہ غلام چل رہا ہے،
تیرے ذکر کا ہے صدقہ یہ غلام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام۔ آپ پڑھیں گے میرے ساتھ تو آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام، یاد رہے جو نبی کا نام لیتا ہے، جو نبی کو پکارتا ہے، جو مدینے والے آقا سے لو لگاتا ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم سنی مسلمان ایمان رکھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں غلاموں کو؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اے ذکر رسول میں آنے والوں، نبی کا جلسہ سجانے والوں، مصطفیٰ کا ذکر سن کے مچلنے والوں، یاد رہے ادھر تم نبی کا ذکر سن کے مچلو گے، ادھر مصطفیٰ کا کرم ہوگا۔ اللہ کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی، اور حشر میں بھی اللہ جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ میرا رب کریم ہے، اور محبوب کی مرضی جو ہوتی ہے وہی رب کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، زور سے بول رہے ہیں، لگنا چاہیے سنی مسلمان ہیں، یہ زندہ دل لوگ ہیں، زور سے بولو۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ نبی کا ذکر سنا کرو تو پوری ایمانداری سے سنا کرو، نبی کی بزم میں بیٹھا کرو تو نبی کو دل سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی اس امت کو، ہم غلاموں کو ہمیشہ یاد کیا ہے، اور ایسے یاد نہیں کیا۔ سنیو تمہارے لیے تو مصطفیٰ نے اپنے آنسو بہائے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے ہر موقع پر یاد کیا ہے، یاد کر کر کے آنسو بہائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں پل صراط کا ذکر تھا کہ ساری امت کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تجھے مجھے سب کو گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ بال کیسا ہوتا ہے دیکھا ہے نا؟ بال سے زیادہ اونچا اونچا بولو، تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ ہاوڑا کا برج نہیں ہے، بہت چوڑا، مزے سے بھاگتے ہوئے چلے جاؤ، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، آدمی بھی چل رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یہ پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ میرے نبی پر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں ذکر کیا گیا، اللہ نے جس آیہ کریمہ میں فرمایا ساری امت کو گزرنا ہے، اور جو اس پر گزرے گا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز۔ نیک انسان گزریں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، لیکن گناہگار گزریں گے، کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ جہنم کے اوپر بنا ہے، جہنم میں گناہگار گریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے دل پر اتنا اثر ہوا، آقا نے اپنی گناہگار امت کو یاد کر لیا، مدینے والے مصطفیٰ نے تجھے مجھے یاد کر لیا، ہم گناہگاروں کو یاد کر لیا۔ تاجدار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ امت کو یاد کر کے رونے لگے۔ میرے آقا مدینے سے باہر نکل گئے، میرے آقا نے آبادی کو چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ مدینے سے باہر نکلے، ایک غار کے اندر میرے آقا پہنچے، مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، آنسو بہانے لگے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے، اے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اے سنیو تجھے مجھے یاد کر کے مدینے والے
والے نے آنسو بہائے ہیں اور تیرا میرا دل کیسا ہو گیا, کتنا سخت دل ہو گیا. نبی کے جلسے میں بیٹھ کر بھی نبی کو قاعدے سے یاد نہیں کرتے ہو, نبی کے جلسے میں بیٹھ کر بھی سلیقے سے مصطفیٰ کا ذکر نہیں سنتے ہو, آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو, مجمع میں عجیب سا ماحول بنا دیتے ہو. یاد رکھنا, مشاہدہ کرو ذرا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, مصطفیٰ نے مدینے سے باہر غار کے اندر سر کو سجدے میں رکھا ہے, یاد کیا ہے اپنے گناہگار امتیوں کو. میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, مالک میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر صحابہ نے جب دیکھا مصطفیٰ نظر نہیں آئے, میرے آقا نے کسی کو بتایا نہیں تھا, کسی کو پتا بھی نہیں تھا, کسی کو خبر بھی نہیں تھی. مصطفیٰ مدینے سے باہر غار کے اندر جا کر آنسو بہانے لگے. ادھر میرے آقا کے غلام, ادھر میرے مصطفیٰ کے عاشق, ادھر میرے آقا کے دیوانے, وہ دیوانے جن دیوانوں میں ابو بکر صدیق ہے, وہ دیوانے جن دیوانوں میں عمر فاروق اعظم ہے, وہ دیوانے جن میں عثمان ذوالنورین ہے, وہ غلام مصطفیٰ کے جن غلاموں میں مولا علی ہے. تو اور میں آج نام تو سب کا لیتے ہیں, آج میں اور آپ ہم دیوانگی کا ہم اعلان تو کیا کرتے ہیں, زمانے کو بتاتے تو ہیں ہم نبی کے غلام ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں, ہم صحابہ پہ مرنے والے, ہم صحابہ پہ مٹنے والے, ہم صحابہ کے لیے جان دینے والے, ہم صحابہ سے محبت کرنے والے. لیکن اپنی محبت کو دیکھو اور صحابہ کی محبت کو دیکھو. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے کیسی محبت کی ہے, حضرت مولا علی نے آقا سے کیسی محبت کی ہے, حضرت عثمان نے آقا سے کیسی محبت کی ہے, حضرت عمر نے آقا سے کیسی محبت کی ہے, صحابہ نے میرے مصطفیٰ سے کیسا پیار کیا ہے. اے سنیوں غور کرو, ادھر نبی مسجد نبوی کو چھوڑ کر, مدینے کو چھوڑ کر, آبادی کو چھوڑ کر باہر نکلے, ادھر میرے آقا کے غلام تڑپنے لگے. غلام عاشق جو نبی کو جب تک دیکھتے نہیں تھے نا دل کو سکون نہیں ملتا تھا. صحابہ جب تک نبی کا دیدار نہیں کر لیتے تھے تب تک ان کے دل کو قرار نہیں ملتا تھا. صحابہ تڑپ گئے, کہاں ہے آقا, کہاں ہے آقا, تلاش کر رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے معلوم کر رہے ہیں کہاں ہے مصطفیٰ, کہاں ہے مصطفیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوسرے سے معلوم کر رہے ہیں کہاں ہے امام الانبیاء, کہاں ہے تاجدار مدینہ, کہاں ہے. تڑپنے لگے دیوانے اس لیے کہ آقا کا دیدار نہیں ہوا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. نبی تو غار کے اندر رو رہے ہیں. آدھا دن گزر گیا, صحابہ کو نبی نظر نہ آئے, صحابہ بے قرار ہے. دن اور آگے بڑھنے لگا, دن سارا گزر گیا, صحابہ کی بے قراری بھی بڑھنے لگی. کہاں ہے آقا, کہاں ہے مصطفیٰ, تلاش کر رہے ہیں لیکن آقا تو مدینے میں موجود نہیں ہے, میرے مصطفیٰ تو آبادی سے باہر نکل گئے ہیں. دن سارا گزر گیا, خبر کسی کو نہیں ہے. دوسرا دن آ گیا, پھر نبی کے غلام نبی کے تجسس میں, نبی کی تلاش میں کدھر گئے مصطفیٰ. مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں, مدینے کے اندر گلی گلی میں آقا کو تلاش کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ نہیں نظر آ رہے ہیں, مصطفیٰ نہیں مل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا دن بھی نکل گیا, 2 دن ہو گئے مصطفیٰ گھر پہ لوٹ کے نہیں آئے, 2 دن ہو گئے مسجد نبوی میں نہیں آئے, 2 دن ہو گئے صحابہ کو آقا کا دیدار نہیں ہوا. آج لوگوں ہم اور آپ سوچیں, ہم ذرا بھی فکر نہیں کرتے ہیں لیکن صحابہ کی تڑپ یہ تھی. دوسرا دن آیا, میرے مصطفیٰ کے عاشق آنسو بہانے لگے, نبی کے دیوانے رونے لگے, نبی کے غلام رونے لگے. مصطفیٰ کہاں گئے, مصطفیٰ کہاں گئے. اللہ اکبر. دن دوسرا بھی نکل گیا, 2 دن پورے کے پورے نکل گئے لیکن مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں لگا. تیسرا دن آ گیا, اب عاشقوں سے رہا نہ گیا, اب غلاموں سے رہا نہ گیا, اب سارے نبی کے دیوانے تڑپنے لگے, بے قرار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ.
किया। हजरत अबू हुरैरा से रहा न गया, आप निकल पड़े, कहाँ जा रहे हो? जब पूछा गया तो कहने लगे मैं अपने आका को तलाश करने जा रहा हूँ। एक हमारी आपकी मोहब्बत। ए बच्चे इधर देख, इधर उधर नहीं, जितनी देर भी सुनो, मैंने कहा तवज्जो से सुनो, समझ रहे हो? एक मेरी आपकी मोहब्बत है, एक उनकी मोहब्बत थी। तीसरा दिन है, हजरत अबू हुरैरा बेचैन हो गए, निकल पड़े मदीने से बाहर नबी को तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने के बाहर जैसे ही अबू हुरैरा पहुंचे, आपने आबादी को जैसे ही क्रॉस किया, आबादी से बाहर निकले, जंगल में पहुंचे, आपने देखा एक बकरी चराने वाला चरवाहा जंगल में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा उस चरवाहे के पास गए, कहने लगे ओ चरवाहे, ये बता क्या तूने मेरा महबूब देखा है? जोर से बोलो और मचल के बोलो, इसलिए कि नबी महबूब है हमारे भी और खुदा के भी। मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे ओ बकरियों को चराने वाले चरवाहे, ये बता क्या तूने मेरा महबूब देखा है? वो कहने लगा मैं तेरे महबूब को नहीं जानता, ये बता कौन है तेरा महबूब? हजरत अबू हुरैरा ने कहा मेरा महबूब वो है, वो मेरा भी महबूब है और वो परवरदिगार का भी महबूब है। वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। हम फिर इसीलिए तो कहते हैं तय करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। महबूब नजर नहीं आ रहे हैं। वो चरवाहा कहने लगा मैं ये तो नहीं जानता तेरा महबूब कौन है, मुझे ये तो नहीं पता, मगर सुन एक बात जरूर बता रहा हूं। क्या? वो चरवाहा कहने लगा सुन ले, ये जो मेरी बकरियां तुझे नजर आ रही हैं, 3 रोज हो गए मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, तीसरा दिन है मेरी बकरियां खाना पीना छोड़ चुकी हैं। मैं बकरियों के करीब जा जा के देखता हूँ, मेरी बकरियों की आंखों से आंसू निकला करते हैं। अबू हुरैरा ने कहा किस लिए? मौलाना साहब बैठ जाओ थोड़ी देर, डिस्टर्ब मत करो, यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, मेरी तरफ देखो और तवज्जो करो, मैं जहन साजी की कोशिश करूंगा। वो कहने लगा 3 रोज हो गए मेरी बकरियों ने खाया कुछ नहीं है। पूछा किस लिए? कहने लगा एक गार है, गार के अंदर एक कोई बैठने वाला बैठा है, रो रहा है, उधर वो गार में रोने वाला रोता है, उसके रोने में ऐसा दर्द है, वो रोता है, मेरी बकरियां खाना पीना छोड़कर उसके साथ में रो रही है। सोचो सोचो सोचो, नबी उम्मत की खातिर रोए, जानवर भी मुस्तफा के साथ में रोने लगे। हाय मुसलमान तुझे क्या हो गया? तू याद क्यों नहीं करता नबी को? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? तेरे दिल को क्या हुआ है? कैसी जंग लगी है तेरे दिल को? तेरे दिल को कोई असर ही नहीं होता। मेरे मुस्तफा करीम रो रहे हैं गार के अंदर। वो चरवाहा कहने लगा गार के अंदर एक रोने वाला इतनी शिद्दत से रोता है, इतना दर्द है उसके रोने में, वो उधर रोता है, इधर मेरी बकरियां भी रोने लगती है, मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। इतना सुना अबू हुरैरा ने चीख निकल गई, अल्लाहु अकबर। दौड़े दौड़े गार की तरफ गए, देखा जाकर मेरे मुस्तफा सजदे में सर रखा हुआ है। आका सजदे में सर के उम्मत को याद करके रो रहे हैं। आज
آج امت نافرمان ہو گئی، نبی کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا، آج امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آج امت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج یہ شہید اعظم کانفرنس آپ نے سجائی ہے، اے لوگوں یہ بڑا اچھا پیغام دیا ہے، ہم سنی ہے سنی، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، نبی کے خاندان سے پیار کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کہ صرف محرم میں اہل بیت کا ذکر کرے، ہم تو وہ ہے سال کے اندر جتنے مہینے ہیں، مہینوں میں جتنے دن ہیں، ہر دن ایک سنی کا دل حسین کی یاد میں دھڑکتا ہے۔ اور ہم تو جھوم جھوم کے کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، بولو زور سے بولو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ہم تو پورے سال اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، نبی کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ سنو میرے عزیزوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا حضور رو رہے ہیں، تڑپ گئے، بے قراریاں پڑنے لگی، یا رسول اللہ 3 روز ہو گئے آقا غلاموں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، حضور سجدے سے سر کو اٹھا لیجیے۔ یا رسول اللہ غلام مر جائیں گے، اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا ہم غلاموں کا کیا ہوگا، حضور سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ آقا 3 روز گزر گئے، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آقا آپ کا دیدار نہیں ہوا، سجدے سے سر اٹھائیے، مگر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے سر کو نہیں اٹھایا سجدے سے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ جلدی نکلے، صحابہ کو خبر دی ہے، اے صحابہ مدینے والا پیغمبر نبیوں کا امام غار کے اندر آنسو بہا رہا ہے۔ سارے صحابہ آ گئے، میرے مصطفیٰ کے قریب آ کر آقا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ سر کو اٹھائیے، آپ کے غلام جان دینے کو تیار کھڑے ہیں، مگر مصطفیٰ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا تھا اے نبی کے غلاموں، اگر مصطفیٰ کو سر کو مصطفیٰ کے سجدے سے اٹھانا چاہتے ہو اور اگر مصطفیٰ کو واپس مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کسی اور کو نہیں، جاؤ علی کو لے آؤ، فاطمہ کو لے آؤ، حسن و حسین کو لے آؤ، جاؤ لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ قائمہ راکعہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جا کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگے اے شہزادی میں تیرے بابا کا غلام سلمان ہوں۔ کس لیے آئے سلمان؟ کہنے لگے آقا ادھر غار میں سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، آنے کو تیار نہیں، مصطفیٰ سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے سنا، تڑپ گئی، آپ نے اپنا پردہ کیا اور گھر سے نکلی، مدینے کی عورتوں نے چاروں طرف سے جھرمٹ بنا لیا۔ حضرت سیدہ کائنات آگے بڑھی ہے، غار کے دہانے پہ پہنچی ہیں، مصطفیٰ کے قریب پہنچی ہیں۔ سیدہ نے رو کے کہا اے میرے بابا 3 روز ہو گئے، خدا کے لیے آپ کی بیٹی کہتی ہے آقا ذرا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ جب سیدہ نے کہا تو میرے مصطفیٰ نے بیٹی کو سینے سے لگا دیا۔ بیٹی سے اتنا پیار میرے مصطفیٰ کو۔ سنو لوگوں، آج ہمارے تمہارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹی والے سے پوچھو کہ بیٹی باپ سے کتنی محبت کرتی ہے اور باپ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سیدہ کو میرے آقا نے سینے سے لگایا اور
سینے سے لگانے کے بعد میں مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہنے لگے اے فاطمہ، اے میری شہزادی، اے میری لاڈلی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تو کس لیے آ گئی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ 3 روز سے یہاں ہیں، میرے دل کو گوارا نہ ہوا، مجھے جو ہے بڑی تکلیف دی آقا، خبر ملی آ گئی. اے میرے بابا کس لیے آنسو بہا رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے میری لاڈلی بیٹی سن لے، اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ کا نزول کیا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، میرے گناہگار امتی پل صراط سے گزریں گے. اے میری بیٹی مجھے امت کی فکر ہوئی، میں امت کے غم میں رونے لگا، میں امت کے غم میں آنسو بہانے لگا. توجہ کرو، توجہ کرو، تمہارے میرے نبی تمہارے میرے غم میں رو رہے ہیں. بتانا ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی کوئی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب نبی کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو نکلا ہو؟ اگر ایسا کوئی زندگی میں لمحہ آیا ہے تو سمجھ لینا وہ جو آنکھ سے آنسو نکلا ہے وہ قبر میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اس آنسو کے ذریعے، اور آخرت میں بھی وہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ وہ نبی کی یاد میں، نبی کے غم میں، نبی کو یاد کر کے جو آنسو نکلا ہوگا وہ آنسو کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی گناہوں سے ہم جو لدے ہوئے جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس آنسو کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے گا. سیدہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہوں. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بھائی، ایسا کوئی پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ صحیح لگ رہا ہے نا آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مائک کی کوئی آواز ایسی تو نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو؟ میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ، ابو بکر بھی یہاں ہے، عمر بھی یہاں ہے، عثمان بھی یہاں ہے، علی بھی یہاں ہے، تو بھی یہاں ہے، تیرے بچے حسنین بھی یہاں ہیں. فاطمہ ذرا معلوم تو کر، میرے صحابہ جنہیں میں نے جنت کی بشارت دی ہے وہ میری امت کے ساتھ میں کیسی ہمدردی اور کیسا پیار رکھتے ہیں. جیسے ہی میرے آقا نے اتنا فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ امام الانبیاء، میرے آقا آج ابو بکر وعدہ کرتا ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کی امت صحیح سلامت پل صراط سے گزر نہ جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر. حضرت عمر فاروق اعظم بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ کا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا آقا جب تک کہ گناہگاروں کا پل صراط سے گزر نہیں ہو جائے گا. علی بھی آگے بڑھ کے یہی بولے، عثمان بھی آگے بڑھ کے یہی بولے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی کہا یا رسول اللہ یوں تو میں جنتی عورتوں کی سردارہ ہوں مگر آقا اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک آپ کی گناہگار امت کی بخشش نہیں ہو جائے گی. حسنین کریمین نے بھی کہا اے نانا جان اس وقت تک جنت